یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف بلانے والا جو اپنی ذات سے ہٹ کر ذات کو بھلا کر جیتا ہے، اس کو گنے کے بیلے میں سے گزارا جاتا ہے ایک قسم کا، ہاتھ باندھ کر۔ سب سے پہلے تو لوگوں کے اندر طلب پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ اس کو دنیا لوگ سخت محاسبے میں سے گزارتے ہیں، پھر اس کو کڑی نظروں سے گزارتے ہیں۔ جو وہ بات کہہ رہے کیا خود اس کے اندر ہے؟ اگر نہیں ہے، اس معیار میں پورا نہیں اترتا، دنیا والے نہیں چھوڑتے اس کو، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد وہ سارا کچھ جب اپنی ذات کی، اپنی انا کی، اپنے مفاد کی، ہر طرح کی قربانی دے لیتا ہے اور اس میدان میں آتا ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے اندر طلب ہی نہیں، لوگ چاہتے ہی نہیں۔ اب مجھے بتائیں وہ طلب کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ وہ محبت ہے اللہ کی جس کو اس بیلے میں سے گزارنے پر مجبور کرتی۔ واسع صاحب کے بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ سچی محبت اور میٹھا گنا ایک دفعہ بیلے میں سے ضرور گزرتی۔ سچی محبت میٹھا گنا بیلنے میں سے ضرور گزرتی۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ یوں ہی دنیا والوں کے لیے تماشا نہ بنے، جسے بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے۔ یہ بڑی کڑی شرط ہے، بہت کڑی شرط ہے۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ نے اگر پہچاننا ہو، استاد، مینٹر، مرشد جو ہے نا سچا، اس کا امتحان ایک جگہ پر ہوتا ہے، اس کو پہچانے۔ آپ کو فوراً آپ کو مل جائے گا، دنیا میں ایک بھی ہوگا نا تب بھی مل جائے گا، صرف آپ اس کے معیار کو، اس کرائٹیریا کو پہچان جائیں۔ جھوٹا مرشد جو سا ہوگا نا، جھوٹا استاد جو ہوگا، اس نے اگر کوئی حقیقت پائی ہے، اس نے کوئی علم پایا ہے، بڑی مشکل سے، بڑے ہی ٹھوکروں سے، بڑا ہی وقت لگا کے اس نے وہ علم حاصل کیا، وہ یہ چاہے گا کہ آپ بھی اسی مشکلوں سے گزر کر اس علم تک آئیں، رو رو کر آئیں۔ وہ آپ سے لا کی لکیریں نکلوائے گا، اپنی عقیدتوں کے جھوٹے مینار آپ سے بنوائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ چاہے گا کہ آپ بھی اسی دائرے سے، اسی ٹھوکریں کھا کھا کر اس علم تک پہنچیں۔ لیکن جو سچا مرشد ہوگا، سچا مینٹر ہوگا، وہ فرض کریں اس نے 10 سال لگائے ہیں اس جگہ تک پہنچنے کے لیے، وہ چاہے گا کہ میں وہ ساری چیزیں 10 منٹ میں آپ کو دے دوں، تاکہ آپ کو وہ رلنا نہ پڑے، آپ کو وہ ٹھوکریں کھانی نہ پڑے۔ سچے مرشد کی یہ نشانی ہے، وہ فاصلہ جلدی سے طے کر کے اور مزید مجھ سے آگے جائے۔ وہ اپنے 10 سال کا تجربہ آپ کو 10 منٹ میں دے دے گا کہ لے مجھے تو یہ ہے، یہاں سے ہو کے ٹھوکریں کھا کے میں یہاں تک پہنچا تھا، تجھے یہ ضرورت نہیں ہے، لے یہ میں تجھے ابھی دے دیتا ہوں۔ یہاں پہ انا کا اس کو قربانی دینی، اس کے گلے پہ چھری چلانی پڑتی ہے۔ فرض کریں اس نے آپ کو 10 منٹ میں وہ علم دے دیا، اب مجھے بتائیں کون شاگرد ہے اور کون استاد؟ آپ تو اس کے برابر ہو گئے، ایسے ہی ہے نا؟ اب کون سا شاگرد ہے اور کون سا مینٹر، کون سا مرید ہے اور کون سا مرشد؟ کوئی مرید نہیں۔ جو سچا مرشد ہوتا ہے اس کا کوئی مرید نہیں ہوتا، بھائی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، اس کا کوئی مرید نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو حق کو جاننے والے ہیں، تلاشنے والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مرشد ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہمارا بڑا بے تکلف دوست ہے، یہ تو ہمارا، یہ اس کے اندر تو وہ رکھ رکھا ہوئی نہیں ہے، اس کے اندر وہ استادوں والی وہ کہہ لیں کہ وہ دستار، وہ جو جبہ پہننے والے لوگ ہیں، اس جیسے ان کے کوئی رکھ رکھا ہوئی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بناوٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کو پہچاننے میں غلطی ہوتی ہے، حالانکہ وہی اس کا مرشد ہوتا ہے، سچا مرشد ہوتا ہے، جو اس کو انگلی پکڑ کر واصل بے حق کر دے، اللہ کے ساتھ ملا دے اور خود بیچ میں سے نکل جائے۔ جو اپنے آپ کو بیچ میں رکھتا ہے، اپنا واسطہ بیچ میں رکھتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ یہ ہوتا ہے مربی، جس میں کوئی فرق نہ کر سکیں آپ، کیونکہ اس کے پیچھے وجہ ایک ہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملے نا، ان کو بہت جلدی مل جائے، یہ بہت آگے نکل جائے۔ ماں باپ اور سچا مرشد، سچا استاد، صرف یہ دو ہی ہستیاں ہیں جو اپنے بچوں کو، اپنے مریدوں کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہیں بات پھر وہیں پہ آ جائے گی، طلب کہاں ہے، خواہش کہاں ہے، وہ پہچان کہاں ہے؟ آج وہ نظر کی پہچان کہاں ہے؟ کتنے ہی مرشد، کتنے ہی
مربی آپ کے آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، طلب نہیں، خواہش نہیں، اس نے تو بھیجے ہیں۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ کتنے ہیں، یہ میٹر کرتے ہیں کہ آپ کی نظر سے گزرے ہیں کہ نہیں گزرے۔ یہ جو ہدایت کا معاملہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے، بڑا کرم ہے اس کا، بہت کرم ہے اس کا، ورنہ جو ہمارا اور اس کا جو معاہدہ ہوا تھا نا، اس کی روح سے یہ بنتا نہیں ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری وہ لے۔ اس نے بڑا کرم کیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ہدایت دینا، چلو میں اپنے اوپر ذمہ داری اٹھا لیتا ہوں۔ یہی ذمہ داری اس نے اپنے ان بندوں میں منتقل کر دی جنہوں نے آپ کو ہدایت، جنہوں نے ذریعہ بننا ہے، جنہوں نے ہدایت دینی ہے۔ اب جب غور کریں اب ایک بات کو، اللہ تعالیٰ نے کہا نا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، یہ اس کا اعلان ہے سورہ لیل میں کہ ہدایت دینی میری ذمہ داری، میرے اوپر ذمہ داری آ گئی۔ اب یہ سوچیں، اس کی ذرا ڈیپتھ میں جائیں، آپ حیران رہ جائیں گے، آپ حیران لفظ میں کیا کہوں، لرز جائیں گے آپ جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہدایت دینے کی ذمہ داری میری، ہدایت دینے کی ذمہ داری اللہ نے لے کر در پردہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ بار بار جائے گا اپنے بندے کے پاس، وہ بندے ہدایت لے لے، وہ بندے ہدایت لے لے، مجھ سے لے لے، مجھ سے لے لے۔ اب کون ہو گیا طالب، کون ہے اور مطلوب کون ہے؟ ذرا غور کریں اس بات پہ۔ وہ اللہ اس لیے میں بات کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں، جواد بھائی سمجھ رہے ہیں؟ جب ایک بندہ کہتا ہے میری ذمہ داری، اب مجھے بتائیں طالب کون ہے اور مطلوب کون ہے؟ مطلوب تو ہم تھے، مگر اللہ کے اس اعلان کے بعد معاملے کو سمجھ سے باہر ہو گئے، بات کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ لے لیں، اللہ چاہتا ہے کہ آپ لے لیں، وہ دروازے کھٹکھٹا رہا ہے، آپ کو پکڑ پکڑ کے بلا رہا ہے، اس نے ذمہ داری خود لے لی اس وجہ سے۔ اور ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے، وہ جن بندوں کی یہ ذمہ داری لگاتا ہے وہ بھی دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ اس لیے ہدایت دینا مرید سے زیادہ مرشد کی پریشانی ہے، مرشد کی ذمہ داری ہے۔ ہدایت دینے کے لیے مرید کو نہیں چل کے جانا پڑتا، مرشد کو چل کے آنا پڑتا ہے۔ استاد کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ وہ دروازے کھٹکھٹائیں، وہ پھر جس کی ذمہ داریاں دی گئیں، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ پھر سخت اندھیری رات میں، طوفانی رات میں ایک سردار کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے رات کے وقت، تو وہ سردار یہ سوچتا ہوا نکلتا ہے کہ اس طوفانی رات میں آج کون سا ایسا ضرورت مند آ گیا، آج وہ جو بھی مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ پتہ نہیں کتنا کہ مجبور ہوگا۔ جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو کائنات کا سب سے بڑا مرشد، سب سے بڑا مربی اس کے سامنے ہوتا ہے، جس کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور وہ سردار کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ محمد کیا حاجت تجھے یہاں تک لے آئی آج اس طوفانی رات میں؟ قولوا لا الہ الا اللہ، بس لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ ذرا کیفیتوں کا اندازہ کریں، طالب کون ہے اور مطلوب کون ہے؟ ہدایت چاہیے کسے؟ طالب کون ہے اور مطلوب کون ہے؟ ہم بے شک سینکڑوں دفعہ یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اللہ کے اس اعلان کے بعد مجھے بتائیں ٹیبل ٹرنز، کتنی خواہش ہوگی؟ ہاں وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کہہ سکتا ہے میری مرضی میں دوں گا یا نہ دوں گا ہدایت، لیکن اصل میں آپ اس کی اگر ڈیپتھ میں جائیں گے تو سوچئے کہ کس کو زیادہ آپ کی ہدایت مطلوب ہے، آپ کو یا آپ کے رب کو، آپ کو یا آپ کے مرشد کو؟